میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. بات کریں گے ہمسایہ جسے ہم ماں جایا کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا مغربی ہمسایہ مشرقی ہمسائے کی مدد سے جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے امن کو نہ صرف داؤ پر لگا رہا ہے بلکہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے. مغربی ہمسایہ یعنی طالبان رجیم کے حوالے سے مختلف بین الاقوامی جریدے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے 9/11 کے بعد صدر آصف علی زرداری کا ایک بڑا اہم بیان آیا. یعنی 9/11 کے بعد خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے افغانستان کے اندر. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دور میں جو صورتحال تھی اب وہ مزید گھمبیر شکل اختیار کر چکی ہے. طویل عرصے سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ کوئی بھی ملک تنہا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے بین الاقوامی دنیا کی تعریف بھی کی ہے اور پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا اور بالخصوص عالمی برادری کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا واضح موقف اور ٹھوس موقف سامنے رکھا ہے. دہشت گرد گروپوں کو قومی سرحدوں سے باہر جگہ سہولت کاری اور استثنا کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کے نتائج پوری دنیا کے معصوم شہریوں کو بھگتنا ہوتے ہیں. ناظرین، اس وقت ایک افسوسناک جو صورتحال ہے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے، جو طالبان رجیم ہے اس کو فائنانس کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے، ہندوستان کی جانب سے، اور یہ اعتراف خود بھارت متعدد بار کر چکا ہے. لیکن ابھی امیر متقی کا جو حالیہ دورہ ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. ان حالات پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، بین الاقوامی دنیا کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور طالبان رجیم جنہوں نے قطر میں یعنی دوحہ میں جو معاہدے کیے تھے، جو کنڈیشنز کے ساتھ بات آگے بڑھی تھی، انہوں نے اس سے نہ صرف انحراف کیا ہے بلکہ اس کے برعکس دہشت گردی اور انتہا پسندی کو اس پورے ریجن میں پروموٹ کیا ہے. اس کے کیا بھیانک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. دفاعی امور کے ماہر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور کو سمجھتے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اون شیرازی، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور راجہ عاطف ذوالفقار صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہمارے پیارے بھائی ہیں احمد وڑائچ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ صاحب آپ کا بھی. اے وی ایم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، انتہائی افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، بالخصوص پاکستان اور بالخصوص وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. حالیہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہے اس پہ صدر آصف علی زرداری نے بڑے کھل کے اور بڑے واضح موقف جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی بھی ملک تنہا دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا. کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے سر بین الاقوامی دنیا کا؟ ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ جس چیز کو آپ ریفر کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ادراک ہے یا صحیح تجزیہ ہے موجودہ صورتحال کا، کیونکہ یہ اگرچہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان اس ٹو پرونگ جو دہشت گردی ہے تو اب تو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دونوں طرف سے ہی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے. اگرچہ طالبان جو ہیں ان کے جی اب جو نیریٹو ہے یا جو ان کا ایک بیانیہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب سے وہ اقتدار جو پرفارمنس ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا. اور دوسری طرف جو آر ایس ایس اور اکھنڈ بھارت اور ہندواتا کی جو حکومت ہے نیو دہلی میں، وہ بھی ایک دنیا کی ایک واحد ریاست ہے جو خود ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو ٹرانس نیشنل اس کو بڑھاوا دیتی ہے یا سپانسر کرتی ہے ٹیررزم کے فینومینا کو اپنے گھنونے مقاصد کے لیے. تو یہ اس لیے ان کا ایک نیچرل جو ہے ان کی الائنمنٹ ہے، اور جس کا ہم نے ایپیکس دیکھا جب افغان انٹرم گورنمنٹ کے فارن منسٹر کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا گیا بھارت میں، تو عین اسی وقت انہوں نے پاکستان کی سرحدوں پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑے. اور کبھی ایک وقت میں سر یہی مودی سرکار ان کو ریڈیکل اسلامائزیشن بھی کہا کرتی تھی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آپ کا تو یہ بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے،
اور آپ اس کو بڑی باریکی سے کور کرتے رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتی تھی بھارتی حکومت ایز اے میٹر آف اسٹیٹ پالیسی. متعدد طالبان کو ہلاک کروایا سر، متعدد طالبان کو ہلاک کروایا، لیکن منافقت اور دورہ معیار طالبان کو وہ اپنے ٹولز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنی سب کنونشنل وار جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور ظاہر ہے اب آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ ریجنل اور گلوبل پاس یا جو سینٹرز ہیں ان کا کیا اس میں رد عمل یا ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یہ ہمیں اس الوژن میں نہیں رہنا چاہیے کسی بھی ملک کو یا کسی بھی ادارے کو کہ یہ چیز یہاں پہ ختم ہو جائے گی اور یہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہے. اس وقت افغانستان جو ہے وہ تو آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے اشتہار لگائے ہوئے ہیں رینٹ ٹیررسٹ کے. وہ تو وہاں پہ 20 سے زیادہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں. وہ ISIS ہو یا وہ TTP ہو یا بے شمار ایسے جو ریجن کے ملکوں میں بھی اور گلوبلی بھی جن کا ایک کردار رہا ہے ٹیررزم کو. اور اس حوالے سے روس نے متعدد بار جو ہے اپنے خدشات کا اظہار کیا. میں AVM صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اون شیرازی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. ناظرین اس سے پہلے کہ میں اون شیرازی صاحب سے سوال کروں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں اون شیرازی صاحب کی اہلیہ اور ایک بھتیجی جو ہے وہ وفات پا چکی ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے. ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خود اون شیرازی صاحب کو اور ان کی جو فیملی ہے ان کو بھی صبر و جمیل عطا فرمائے. بہت شکریہ اون شیرازی صاحب. بتائیے گا سر اس اوورآل صورتحال پر جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور پھر ایسے موقع پہ صدر آصف علی زرداری نے حالیہ جو اسلام آباد کا افسوسناک واقعہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے جو افغان رجیم کو خطرہ قرار دیا، 9/11 سے زیادہ خطرناک افغان رجیم کو قرار دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان بارہ طور پہ دنیا کی جو ہے وہ اس جانب دلواتا رہا ہے کہ کس انداز میں افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ نہ صرف جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں ہمسایہ ممالک کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کہیں نہ کہیں لنک جو ہے وہ افغان رجیم کے ساتھ بن رہا ہے. افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور پھر جب اس میں ایک تڑکا اس طرح لگا کہ بھارت اور افغانستان جب یہ دونوں دہشت گرد ریاستیں ایک ہوئی جن کی ریاستی پالیسی دہشت گردی ہے اور جن کی دہشت گردی کی جو ثبوت ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا تک موجود ہیں، اور واضح طور پہ کینیڈین پارلیمان میں وہ سارے ثبوت جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ سب سے پہلے بھارت تو ہمیشہ سے پاکستان کا ازلی دشمن رہا، تو بھارت تو پاکستان کے خلاف کوئی ایسا موقع چھوڑتا نہیں ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اپنے سٹیٹ ایکٹرز کو بھی استعمال کرتا ہے. کلبھوشن یادیو کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک حاضر سروس راہ کا انڈین بیریا کا اور جو راہ کے لیے کام کر رہا تھا وہ آفیسر کس انداز میں پکڑا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جو مختلف بینڈ تنظیمیں ہیں جیسے BLA کی بات کریں یا دیگر ایسی دہشت گرد تنظیمیں جو ریاست پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کی عام سیولین جو عوام ہے ان کا خون جو ہے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس خون سے. تو بھارت پھر آگے بڑھا اور پھر اس کی سپورٹ میں یہ جو طالبان ملیشیا ہے یہ آگے بڑھی. تو جو بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اس کا لنک جو ہے وہ سرحد پار ملتا ہے، کہیں وہ بھارت. نہ صرف اون شیرازی صاحب پاکستان بلکہ ایران بھی اس ہمسائے سے تنگ ہے. ازبکستان میں بھی کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی سرحدوں پر مزید سختی کر دی ہے. تو یہ تو جس طرح ابھی AVM صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو مزید جو ہے یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی جو ہے وہ دیگر ممالک تک پھیل جائے گی. بالکل درست. جس طرح وہ رینٹ ٹیررسٹ والی جو بات ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس انداز میں چائنیز جو انجینئر ہیں ان کو کس طرح ہٹ کیا گیا، وہ بھی یہاں پہ ترقیاتی کام کر رہے تھے. تو یہ اس ریجن کی جو ہے ڈیولپمنٹ وہ نہ بھارت کو سوٹ کر رہی ہے اور نہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو سوٹ کر رہی ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہ یہ دونوں حکومتیں بنی ہوئی ہے، اور اب عالمی دنیا بھی یہ سمجھ گئی ہے. اور یہ جو بات کی ہے صدر مملکت نے کہ یہ 9/11
9/11 سے بدتر حالات بن رہے ہیں، تو اس کا واضح طور پہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے وسل بلو کر دی ہے۔ پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ان معاملات کو نہیں روکیں گے، اور کچھ ممالک جو ہیں وہ کچھ سرٹن اپنے مفادات کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اسی طرح آنکھیں بند کیے رکھیں گے تو پھر یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالمی دنیا کے لیے 9/11 کی طرز پہ ایک خطرہ بن گیا۔ اسی حوالے سے مزید احمد وڑائی صاحب، ایک تو عالمی امن کے لیے جو ہے طالبان رجیم کے خطرے کی بات کی جا رہی ہے، دوسری جانب خوف اور جبل کے ذریعے اقتدار کو مضبوط کرنا، خواتین کو ہراساں کرنا، خواتین کی خود مختاری کو محدود کرنا، کالے قوانین کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو تقویت بخشنا۔ بین الاقوامی مبصرین بھی یہی بات کریں، یوریشیا نے بھی اسی حوالے سے توجہ مبذول کروائی ہے اور کہا ہے کہ جبراً جو ہے وہ افغان حکومت جو طالبان رجیم ہے وہ قابض ہونا چاہتی ہے اور جمہوری ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ویسے اپنے انٹرو میں بھی بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں کہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی امن ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور پاکستان اس کو بارہا یہ ڈسکس کرتا رہا ہے کہ کہاں سے اس کو خطرات درپیش ہیں پاکستان کو یا اس پورے خطے کو، یا دنیا کیا کہہ رہی ہے، تو میں اس تک جانے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ لاسٹ ایئر مئی میں پاکستان نے جو بھارت کو ایک ذلت امیز شکست دی، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے جس طریقے سے اس کو کور کیا، بلکہ مجھے آج یہ بھی بولنے کا پورا حق ہے کہ اگر ہماری باصلاحیت افواج پاکستان نے ان کی ٹھکائی کی، تو جناب والا آپ نے ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھ کر بلکہ ان کے گھروں میں گھس کر بھارت کے ٹی وی کی سکرین پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ نے پوری ٹھکائی کی اور پورے مدلل انداز میں جواب دیا بھارت کے تمام اینکرز کو۔ تو یہ دیکھیے کہ جو مارکا حق میں پاکستان کو جو فتح ملی، اس کا جو پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ یہ بڑی زبردست ایک دفاعی حکمت عملی سے اپنی جو ہے وہ پہچان کروائی ہے اور اس کو بھارت کو شکست دی ہے، اور بھارت پھر پوری دنیا میں رسوا ہوا۔ اس کو جب کہیں سے جگہ نہیں ملی، اس کو جب سمجھ لے کہ قصر یمامہ سے لے کر اور پھر وائٹ ہاؤس تک جب اس کی انسلٹ ہوئی، اسے خفت کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر دیکھیے کہ اس نے یہ چھوٹے چھوٹے وار کرنے کے لیے جو اس کے حکام بھی اور ان کا جو وزیر دفاع بھی ہے، وہ اس طرح یہ بار بار یہ باتیں کہتے رہے کہ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری ہے، آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمیں ان کے آپریشن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کی جنگ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے براہ راست جب ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے فوج پاکستان قوم کی مدد سے وہ جنگ جیتی۔ اور یہ دیکھیے کہ اس نے یہ کوشش کی کہ جو افغانستان جس کے ساتھ اس کا کوئی، جب وہ کابل میں طالبان جبر سے جب مسلط ہوئے اور انہوں نے وہاں آ کر جو ہے وہ قبضہ کیا، تو سب سے پہلے بھارت بھاگا وہاں سے، اس نے اپنے سارے سفارتخانے بند کر دیے، بلکہ پاکستان کے اوپر وہ وقت کے ساتھ ساتھ الزام لگاتا رہا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کو اور مجھے جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر انہی طالبان کے ساتھ اس نے بیٹھ کر کھایا پیا اور ان کو اپنے ملک میں ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کو بلایا اور دنیا کے پرلے درجے کی اس نے منافقت کی۔ اور یہ دیکھیے کہ افغانستان کے جو ہمارے بھائی تھے، جن کے ساتھ 40-50 سال تک ہم نے جن کی مہمان نوازی کی، جن کی خدمت کی تھی، انہوں نے خدمت کا یہ صلہ دیا کہ وہ دشمن کی زبان بولنا شروع ہو گئے اور دشمن کی گود میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی جو سرزمین ہے، اس اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں اور آپ تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہے وہ کہتے رہے، ریاست کہتی رہی، ہماری حکومتیں یہ کہتی رہی، ہمارے مستقل مندوب یہ بار بار بات کہتے رہے کہ یہ جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ پھر دنیا نے بھی کہا، ایک عالمی میگزین نے، یہ جریدے نے نہیں کہا، واشنگٹن ٹائمز نے کہا، اس کے علاوہ یہ دیکھیے یوریشیا نے کہا، اور دیگر جتنے جو ہے وہ مطلب واشنگٹن پوسٹ ہے، اس سے بڑے بڑے جو عالمی جریدے تھے وہ بات لکھتے رہے۔ اور جو لاسٹ ایئر جو نومبر دسمبر کے مہینوں کی بات ہے، ایک رپورٹ جمع ہوئی، اس میں سیکیورٹی کونسل میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی تھی جنہوں نے رپورٹ جمع کروائی کہ خطے کے جو امن ہے اس کو سب سے زیادہ تو افغانستان کی سرزمین سے خطرہ ہے، اور کوئی 5000 سے زائد جو جنگجو ہیں، ان کا چاہے کالعدم جو مطلب ان سے ٹی ٹی پی سے تعلق ہے، ان کا ٹی ٹی اے سے تعلق ہے، ان کا داعش سے تعلق ہے، ان کا القاعدہ سے تعلق ہے، 21 کے قریب جو دہشت گرد گروہ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ وہاں پر ان کے 5000 سے زائد ان کے جو جنگجو ہیں وہاں پر وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں،
وہاں پر وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں, وہاں پر وہ منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ منشیات کو سمگل کر رہے ہیں. تو اس سے پورے خطے کو, جنوبی ایشیا کو اور پوری دنیا کو افغانستان کی سرزمین سے بے شمار خطرہ ہے. یہ رپورٹ جمع ہوئی 40,000 ٹن کے قریب جو ہے یہ بات وہ پوست کی کاشت کر رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق افغانستان سے سالانہ 30 سے 40 ہزار ٹن افیون کی پروڈکشن ہو رہی ہے, اور یہ پروڈکشن جو ہے اس کے لیے جو سرحدیں استعمال ہوتی ہیں, تو میرے خیال میں دنیا کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ وہ کس چیز کے لیے خطرہ ہے. راجہ عاطف صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. ایک تو جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس پر مکمل طور پر قابض ہو گئے ہیں, مذہب کا نام استعمال کر کے مذہبی اقتدار کے بنیادی اصولوں کے خلاف جا کر سماجی اور طبقاتی ناانصافی کو فروغ دینے کا ایک سلسلہ جو ہے یہ اس طالبان رجیم کی جانب سے جاری ہے. تو بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو ریسپانسبلز ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, وہ اس پر کیوں لب کشائی اس طرح نہیں کر پا رہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر ہم افغانستان کے جو موجودہ ان کی رجیم ہے, اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو وہ رجیم اس وقت دنیا میں ایک ایسی رجیم ہے جس کے بارے میں غالباً کل ہی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا اور ان دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑا ہے. اگر یہ دیوار کمزور ہوگی تو پوری دنیا ان دہشت گردوں سے محفوظ نہیں رہے گی. یہ ان کی جو ٹوٹل ان کا جو ویژن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ان کو ڈالر کہاں سے مل رہے ہیں. اب دیکھیے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں اب دہشت گردی کروا رہا ہے, اسٹیٹ ٹیررزم بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ آ رہا ہے, اور وہ ان کے جو ہے انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے افغان رجیم کے ساتھ. اس وقت افغان رجیم اور بھارتی حکومت یہ مل کے ایک بڑا لیتھل قسم کا کمبو بنا ہوا ہے, اور یہ ایسا کمبو ہے جو اس ریجن نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. آپ اگر تو راجہ صاحب, یہ بجائے کہ جو ہے یہ افغان رجیم کو آپ نے ڈالرز کی بات کی ہے, ان کے پاس تو اپنے لوگوں کے واش روم جا کر بنائے. لوگوں کے پاس جو ہے واش روم ہی نہیں ہے. ہندوستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جو فٹ پاتھ پر بیچارے زندگیاں بسر کر رہے ہیں ان کے لیے شیلٹرز پرووائڈ کرے, ان کو جو ہے گھر فراہم کرے, ان کے لیے چھتیں ان کو دے. جی بالکل, حکومت پاکستان کے ماضی میں بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ جی ریجن ترقی کرتے ہیں, لیکن یہ بات نہ بھارت کو سمجھ میں آئی اور نہ ہی افغانستان کو سمجھ میں آئی. بڑا اچھا افغانستان کو موقع ملا تھا جب پاکستان کے وزیر خارجہ, چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کو بٹھا کر یہ بات کی گئی تھی کہ آپ کو ایک پازیٹیو وے میں ہم سروائیول کا موقع دیتے ہیں, لیکن یہ موقع انہوں نے دانستہ طور پہ جو ہے اس کو ختم کیا. پھر دوسرا موقع ان کو کب ملا؟ دوسرا موقع ان کو تب ملا جب پاکستان کے اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ قطر نے اور ترکی نے اپنی میزبانی میں کروائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنے اس دہشت گردی کے ایجنڈے کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ انہوں نے ترکی کو اور قطر کو بھی وہاں پہ شرمندہ کروایا, اور وہ بالکل بھی درست ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی جو پاکستان ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر اس بات کو رکھے, اور بھارت کا بھی اور افغانستان کے بھی, اور ان کا جو لیتھل کمبو ہے وہ پوری دنیا کے لیے کیسے خطرہ بنا ہوا ہے, یہ اس پر بات آگے چلے گی. رہی بات اس چیز کی کہ وہ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں, ایک تو ان کی جو حکومت ہے وہ موقع پرستی پر کھڑی ہے اور بندوق کے زور کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. افغانستان پورے کے اوپر ان کا کنٹرول بھی نہیں ہے, لیکن جو علاقے طالبان رجیم کے کنٹرول میں ہیں وہاں پر دہشت گرد گروپس پل رہے ہیں. پوری دنیا میں جس دہشت گرد گروپ کو کہیں جگہ نہیں ملتی وہ آ کر افغانستان آتا ہے, اور ماضی میں افغانستان کے اندر ان دہشت گرد گروہوں کو نظر انداز کیا تو دنیا کی جو سب سے بڑی طاقتور ملک تھا امریکہ, وہ بھی محفوظ نہیں ہوا اور 9/11 ہوا. اگر یہ معاملہ بھی اسی طرف جا رہا ہے تو یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ صرف اپنے ایران کے لیے, چین کے لیے, روس کے لیے خطرہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے, پورے ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. راجہ عاطف صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میں اے وی ایم صاحب کی طرف بڑھوں گا. اے وی ایم صاحب یہ بتائیے گا, جہاں تمام مکاتب فکر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح پاکستان میں بھی جو علماء مشائخ کونسل ہے اس کا متفقہ اعلامیہ سامنے آیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور ریاست کی مکمل نہ صرف حمایت کی ہے, نماز جمعہ کے دوران حالیہ المناک, افسوسناک اور ایک بزدلانہ کارروائی جو دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور عبادت گاہوں میں بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا, یہ تو ڈیفینیٹلی اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے. یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ کرائے کے قاتل ہیں, یہ بے رحم اور لوگ معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کرام, کیونکہ معتبرین, معززین, قبائلی رہنما,
ہمارے تمام پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب کے سب اسی ایک پیج پر ہیں کہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی قبیلہ بھی نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمیں اس کے لیے بالکل اپنی جو پوری قوم کو یکجا ہونا ہے. جیسے ہم لوگ اس سے پہلے ایک بار اے پی ایس کے انسیڈنٹس کے بعد نیشنل ایکشن پلان اور اس کے فالو اپ میں پھر ہم نے آپریشن ضرب عزم کیا، رد الفساد، اور ہم نے ایک دفعہ اس پورے جو اتنا بڑا ایک یہاں نیٹ ورک تھا اور اتنا بڑا ان کا سپورٹ سسٹم تھا ٹیررسٹ کا، اس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا تھا. لیکن اب افغانستان میں طالبان حکومت کی موجودگی میں اور بھارت کی بے پناہ فنڈنگ کی موجودگی میں اب یہ دوبارہ ان کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ سلیکشن میں انہوں نے اپنی آپشنز کھلی رکھی ہوئی ہیں. وہ ایک طرف تو مسلح افواج، لا انفورسمنٹ اور جو سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں ان کو وہ نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے سیولین ٹارگٹس کو بھی انگیج کرتے ہیں جس سے ان کو میڈیا کوریج ملے اور جس سے پاکستان کے اندر کوئی ان کے خیال میں جو ہے ایک غیر یقینی اور ایک انسیکیورٹی کی یا ایک فرقہ واریت کی ایک جو فالٹ لائنز کو جو ہے اس کو ہوا دی جائے. تو یہ فالٹ لائنز جو ہیں یا یہ جو سافٹ ٹارگٹس ہمارے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کا سب سے جو مضبوط اور آزمودہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک سوسائٹی کے ہم اس کی ذمہ داری لیں. اچھا ایوین صاحب، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گردوں نے اس حوالے سے کئی محاذ کھولنے کی کوشش ناکام کی؟ ایک مبصرین، کچھ عالمی ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی آخری سسکیاں لے رہے ہیں تو نہتے لوگوں کو وہ نشانہ بناتے ہیں. مذہبی منافرت، فرقہ وارانہ ہوا اس کو دینے کی جو کوشش کی گئی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ایسے موقع پر علماء مشائخ کا اکٹھا ہونا کتنا اہم ہے اور کیسا جواب ہے یہ دشمن کو؟ دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں بالخصوص اور شہروں میں بھی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ پبلک اوپینین کو اور جو عوام کی جو جس کو ہم رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے میڈیا کے بعد سب سے ایفیکٹو جو ٹول ہے وہ ہمارے علماء کرام کے پاس ہے، کیونکہ ان کی ایک وقار ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، اور ان کی بات کو لوگ جو ہے جو ہماری جذباتی وابستگی ہوتی ہے مذہب کے ساتھ، بالکل اس لینس سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا بہت اثر لیتے ہیں. یعنی علماء کرام کا بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایویم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہون شیرازی صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ علماء کرام نے متفقہ طور پر اپنے اعلامیے میں دہشت گردوں کے خلاف ریاست کی زیرو ٹالرنس جو ہے اس کی حمایت کی ہے اور اس پالیسی کے تسلسل کو جاری رکھنے کا کہا ہے. ڈاکٹر صاحب، ممبر اور محراب سے جو پیغام سامنے آتا ہے وہ بڑا مضبوط پیغام ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے علماء اور مشائخ کی بات کریں تو وہ ہمیشہ نہ صرف ریاست کی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ریاست دشمن اور ملک دشمن عناصر جن کی ہمیشہ کوشش رہی کہ وہ کسی طرح فرقہ واریت پھیلائیں. پیغام پاکستان آپ دیکھ لیں، پیغام پاکستان کے تحت جو ہمارے سامنے مشترکہ اعلامیہ آیا اور جس انداز میں نیشنل ایکشن پلان کو ویلکم کیا علماء مشائخ نے، یہ وہ تمام مسائلے ہیں کہ کس انداز میں ہر دور میں ان دہشت گردوں کے خلاف سامنے کھڑے ہوئے ہیں علماء مشائخ، اور اس کی قربانی بھی انہوں نے پوری دی ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹاپ کے کیونکہ اون صاحب یہ دہشت گردوں کی کوشش تھی کہ ہمارے درمیان تقسیم اور فرقہ واریت کو جو ہے ہوا دینے کی کوشش تھی، تو وہ تو ناکام ہو گئی، ڈھیر ہو گئی. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب اس چیز میں وہ ناکام ہوتے ہیں تو وہ پھر ٹاپ کے علماء کو نشانہ بناتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مشائخ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ماضی میں، اور جنہوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اب بھی ان کے ہی وارث، ان کے ہی ساتھ چلنے والے، ان کے ہی طالب علم جو ہیں وہ جب جو علماء ہیں وہ بھی واضح طور پہ ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ ایک
जो बयानियां बनाने की कोशिश की गई थी, कोई फिरका वारियत की बात करने की कोशिश की गई, और जो अंदरूनी सहूलतकार हैं उन्होंने भी इसको बड़ी बढ़ा चढ़ा के कोशिश की, तो वो जो पूरा एक बयानिया था उससे तो हवा निकल गई। और जिस अंदाज में उलमाए किराम सामने आए हैं, मशाइख हुज़ाम सामने आए हैं, तो ये वो चीज है जो इस वक्त सबसे ज्यादा इस रियासत को जरूरत है, इस रियासत के लोगों को जरूरत है और हमारे इदारों को जरूरत है। तो मेरे ख्याल में इस पे उलमाए किराम और मशाइख को जो है हमारी तरफ से जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल, उलमाए किराम के हवाले से अहमद वड़ाइच साहब, माह रमजान का बाबरकत और एक मुकद्दस महीने की आमद भी है। ऐसे मौके पे उलमाए किराम की जानिब से रवादारी का पैगाम, यकजहती का पैगाम और दुश्मनों के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाने के मतरादिफ जो ये बयानिया है, इसका क्या इंपैक्ट होगा ओवरऑल और क्या पैगाम जाएगा दुश्मनों को और दहशतगर्दों को? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि हमारे जो उलमा कराम है हमारे इस मुल्क पे रहने वाले, उनके अपने अपने मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, लेकिन जब कौमियत की बात आती है, जब सलामती की बात आती है, जब एक मुल्क बनने की बात आती है, एक रियासत की बात होती है, तो उलमा हमेशा ही अपना अच्छा किरदार अदा करते हैं। हम चूँकि मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हमारी जो लाइन लेंथ है मजहबी तौर पर, इस्लामी तौर पर, वो हमारे उलमाई वो सेट करते हैं। हम उनके पीछे चलते हैं, वो हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज भी हैं। आपके सामने है कि मुल्क के 12 महीनों में मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार चलते हैं और उलमा कराम जो है वो भरपूर उस फिजा को कायम रखने की कोशिश करते हैं और कायम रखते भी हैं। उससे ये होगा कि उस चीज़ से पाकिस्तान की जो कौम है और जो कौमियत का एक बयानिया है और जो हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी हुकूमत है, उस चीज़ से बड़ी मजबूत होगी। बिल्कुल, मजहबी नफरत नहीं होगी, उलमा कराम सारे एक छत के नीचे होंगे, तो उससे दुश्मन जो है उसकी टांगें कांपेगी, उसको तकलीफ पहुंचेगी, उसको नुकसान होगा कि वो मजहबी तौर पर, दुश्मन तो ये चाहेगा कि वो मजहबी तौर पर तकसीम कर सके, तो मजहबी तौर पर ये हम तकसीम नहीं होंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां पर ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूं, आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूं पूरी कौम को भी, कि लेकिन कौम को सियासी तौर पर तो तकसीम किया गया। आज हम जिस दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इस्लामाबाद में हमला कर दे, चाहे वो हमारे पेशावर में हमला कर दे, बलूचिस्तान में कर दे या पंजाब में कर दे, वो हमारे सांझे दुश्मन है। वो हमारी किसी इकाई पर, किसी पर भी हमला करेंगे तो वो हमारी आंख के ऊपर हमला है। लेकिन सियासी तौर पर डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने इस कौम को तकसीम करने की कोशिश की, जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, ठीक है, उनको पूछना चाहिए, उनका घेरा तंग होना चाहिए। ये सारा कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। अगर वो ना तकसीम करते पाकिस्तान को सियासी तौर पर, अगर यानी अहमद वड़ाइच साहब आप ये कह रहे हैं कि तकसीम जो है कभी इतने मुतहरक ना होते, पाकिस्तान में ऐसे कभी दहशतगर्दी ना आती। हमने तकसीम नहीं होना, आपने बिल्कुल एक अहम नुक्ता उठाया है कि हमें तकसीम करने वाले जो भी ग्रोह हों, चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो, चाहे उनका मजहबी तौर पर हो, हमें उनसे किनारा कशी करनी है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बड़ा अहम एक मौजू है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पे जहाँ पे लाजवाल कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, इंतहा पसंदी के उस पर लेबल लग रहे हैं, कनाडा, अमेरिका में दहशतगर्दी को जिस तरह वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसी तरह वहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है और हिंदुत्व का राज है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बलि चढ़ाने वाली सरकार है, खून बहाव, और मुसलमानों का खून बहाव तो पता नहीं उनको कौन सी शक्ति मिलती है, पता नहीं वो क्या टर्म्स वो इस्तेमाल करते हैं। एवीएम साहब, योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाता रहा, यूपी के लोगों को बड़ा उसने बहकाने की कोशिश की। फिर उसके बाद बिहार के, आपको याद होगा नीतीश कुमार की एक वीडियो सामने आई जिसने एक खातून, एक बच्ची जो है उसके चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश की। अब तो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और बारिश जो लोग हैं, जो सफेद दाढ़ी वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको निशाना बना रहे हैं बाकायदा तौर पर। और जब फिर रिस्पॉन्ड आया तो फिर उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। ये क्या हो रहा है सर? ये पूरी दुनिया को किस तरफ लेके जा रहा है हिंदुस्तान? डॉक्टर साहब, ये अपने इन्हीं जो है कर्मों की वजह से जो है ना, ये एक्सपोज हो रहे हैं। और ये वो जो नेहरू या गांधी का जो सेकुलर भारत था ना, ये खुद उसको जो है तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप ये देखिए कि उनकी अभी तो बड़ी खुली सी बात है कि वहाँ पे आरएसएस जो है वो दिल्ली सरकार बना के बैठी हुई है। अब ये मोदी साहब उसको सरबराही करते हैं। लेकिन इवन उससे पहले भी अगर हम तारीखी तौर पे देखें
تو بھارت کی سیاست میں پاکستان بیشنگ اور مسلمان بیشنگ اور کشمیر میں مسلمانوں کو جو ہے ان کو سبجوگیٹ کرنا، یہ اس کے بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ورٹیکلز رہے ہیں. نہیں ایوین صاحب، یہ آفیشلی بی جے پی کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے، ان کے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یہ وہاں پہ نشر کی گئی ہے اور اس کو بعد میں ڈیلیٹ کیا گیا ہے. جی بالکل، وہ جب عوامی دباؤ آیا، جب لوگوں کا رد عمل آیا تو وہ پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن اس سے پہلے وہ وائرل ہو چکی تھی. یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، جس کا وہ بلکہ اعلانیہ طور پہ وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے، مہا بھارت جو ہے، یا وہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے ہے. تو یا تو آپ جو ہے اپنا مذہب تبدیل کر لیں یا پھر آپ ہندوستان چھوڑ دیں. تو ان کے ہاں تو جو ہے کسی بھی اقلیت کی کوئی جو ہے گنجائش ہی نہیں ہے. اور مسلمان دشمنی ان کی اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک ان کے اوپر حکومت کی، ان کو تہذیب سکھائی، ان کو جو ہے ان کو حکومت کرنا سکھایا، اور ان کو جو ہے اس طریقے سے تعلیم و تربیت کی کہ بھارت جو ہے وہ ایک بین الاقوامی طور پہ وہ جو ایک ریاست کے طور پہ. اچھا میں سر کیونکہ چاہ رہا تھا اس کو کنکلوڈ کریں آپ سے، اس پر مزید بھی تفصیلاً بات ہوگی. راجہ عاطف صاحب اس کو ون لائنر سر، کہ اس علامتی فائرنگ جو کی گئی مسلمانوں پہ، بارش لوگوں پہ، سفید داڑھی والے مسلمان دکھا کر، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، سر کیا ہو رہا ہے یہ؟ بنیادی طور پہ اگر آپ جو وزیر اعلیٰ ہیں بہار کے نتیش کمار صاحب، اگر ان کا آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس سے بالکل مختلف تھا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 10 مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ رہے. وہ ایک پولیٹیکل سروائیور کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پہ کبھی کانگریس کے ساتھ مل کر، کبھی بی جے پی کے ساتھ مل کر اتحاد بنائے اور بہار کی وزارت اعلیٰ کے اوپر آئے. اور 17 سے 18% جو مسلمان ووٹر ہے بہار کا، وہ ان کو ایک امید کی نظر سے دیکھتے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے وہاں کی بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور پھر تمام اقلیتوں کے لیے، کہ اگر وہ بندہ جو کہ سیکولر ہندوستان کے حوالے سے ایک امید تھی یا اقلیتوں کے حوالے سے امید تھی، وہ بھی جو ہے وہ مودی کے نظریے کے بیچ میں رنگا گیا ہے اور اب وہ بھی اپنی سروائیول اس ہندوازم کے بیچ میں دیکھ رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بھارت یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت کے اندر اب کسی اقلیت کی جگہ نہیں، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ کرسچنز کے لیے، نہ سکھوں کے لیے، اور تو اور جو ہندوؤں کے نچلی ذات ہیں ان کے لیے بھی. ذوالفقار صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کہیں نہ کہیں نرغے میں بہت سارے اور ایسے سیکولر فیسز اور کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ بھارت کی پی کی اس مودتوا، ہندوتوا نہیں مودتوا، کیونکہ ہندوؤں میں تو صرف وہ کہتے ہیں برہمن ہی اچھا ہے، باقیوں کو تو سب انہوں نے فارغ کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ تو شیف کی دھرتی میں رہ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو مودتوا ہے یہ خود ہندوستان کو ڈبو دے گا. اور یہ جس طرح راہل گاندھی نے کہا تھا ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، مودی ہی کافی ہے. تو بی جے پی، بجرنگ دل، شیو سینا، سنگھ پریوار، یہ سارے مل کر خود اس ملک جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. تو ان کو مزید واقعی کسی دشمن کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے اے وی ایم ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، سید اون شیرازی صاحب، احمد وڑائچ صاحب اور راجہ عاطف ذوالفقار صاحب. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.